إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ ویلکم بیک ناظرین، بزم عالم کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ تو سب وقفے سے پہلے آپ کے سفر مصر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ آپ نے اپنے 2 اسفار کا قصہ سنایا، آپ نے فرائض مصر کا ذکر بھی فرمایا، تو ایک تیسری بار بھی آپ نے کہا کہ میں وہاں گیا تھا، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اصلاً مختلف اوقات میں مختلف مقاصد کے تحت ہم گئے۔ صحیح۔ تو آخری دفعہ جب گئے تھے تو وہاں ایک کورس ہو رہا تھا، جو کہ ان کا ایک ادارہ ہے شؤون الخریجین ادھر، اس میں وہ مختلف موضوعات پر لیکچر وہاں ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے فاضل علماء ہیں مصر کے، تو اس میں پاکستان سے کچھ 4-5 علماء اور بھی تھے۔ تو بڑا اچھا سفر یہ رہا، معلوماتی بھی، علمی بھی، اس میں بھی سیر و سیاحت کا ہمیں موقع ملا۔ لیکن ایک چیز میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سفر میں، اس سے پہلے جو سفر ہوا تھا اس میں ہماری شیخ الازہر سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، شیخ الازہر جو کہ اس وقت بھی ہمارے پروفیسر ڈاکٹر احمد الطیب حافظہ اللہ ہے، بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، دنیا اسلام کی بڑی معرفت رکھتے ہیں اور بڑے مطلب وہ فاضل آدمی ہیں۔ اور کیا آپ نے محسوس کیا ان کی تہذیب کو، بدھ مت کی؟ یہ سری لنکا کے لوگ، غالباً سری لنکا واحد ملک ہے جو ہندو، غالباً یعنی ہندوازم کے نام پر قائم ہے شاید، اگر اصلاً سری لنکا جو ہے نا، اس میں بھی مختلف مذاہب ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی صورتحال بھی جہاں لا مذہبیہ والا نقطہ نظر بھی ہے، لیکن یہاں اغلب جو ہے نا وہ بدھ مت اور ہندو ہیں، اسی وجہ سے وہ یہ شمار ہوتا ہے۔ یہ بدھ مت اور ہندو مت میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، ان کے عقائد میں بھی فرق ہے، چونکہ ہندو کی جو اساس وہ قدیم ہے، بدھ مت اس کے بعد ہوا، اور گوتم بدھ نے اس کی بنیاد میں رکھی تھی، اور اس میں بھی انہوں نے کچھ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں میں آپ جو ایک تصوف کا یا دنیا سے بیداری کا جو ایک نقطہ نظر صوفیزم ہے، یعنی ان میں دنیا سے بیداری کا ایک نقطہ نظر ہے، اگرچہ دنیا سے بیدار نہیں ہے، دنیا سب سے زیادہ کماتے ہیں، لیکن ایک نقطہ نظر ہے ان کا۔ بہرحال وہاں جو چیزیں بتانے والی ہیں نا جی سری لنکا سے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، سب کچھ ہم نے دیکھا ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے تصور میں یہ تھا جب میں یہاں سے گیا کہ وہاں کے مسلمان بڑے مظلوم ہوں گے، بڑے اس طرح سے ہوں گے، اور ان کے پاس مسجدیں یا مدرسے نہیں ہوں گے، اور یہ ہمارے یہ وہ سارا۔ ایک تو میں نے وہاں کی مسجدیں جب دیکھی تو سب مسجدیں خوبصورت اور مکمل۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اکثر مساجد نامکمل ہوتی ہیں اور صفائی نہیں ہوتی، خاص طور پر ہمارے ٹائلٹ صاف نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح۔ وہاں میں بہت ساری مساجد میں گیا تو مجھے کسی بھی ایک جگہ ایسا نہیں، حتیٰ کہ کسی مسجد میں نے صاف یا قالین نہیں دیکھا، فرش پر نماز پڑھتے ہیں، آپ پوری طرح سے ہاتھ بھی لگائیں آپ کو مٹی نظر نہیں آئے گی، آپ کو جو ہے نا گرد نظر نہیں آئے گی۔ دوسرا وہاں میں کچھ مدارس میں گیا، 2 مدرسوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک ہے جامعہ غفوریہ کے نام سے، یہ کولمبو کے ساتھ ہی ایک جگہ ہے، وہاں وہ ہے۔ اس میں ہم جب گئے تو وہاں اس وقت اتفاق سے چھٹیاں تھیں، لیکن جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے ایک ساتھی میرے مل گئے، ابو بکر ان کا نام تھا، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا۔ ملاقات ہوئی۔ میرے سفر میں میرے ساتھ فضیلت الشیخ اسماعیل محمد مالدیپی بھی تھے، وہ بھی تھے۔ تو ہم وہاں جب گئے تو ویلکم کیا، بیٹھے، چائے وائے پی، تو ان سے باتیں ہوئی۔ بڑی خوبصورت ان کی بلڈنگ، بہت پرہیبت، بلکہ ان دنوں میں چونکہ چھٹیاں تھیں رنگ روگن ہو رہا تھا، انہوں نے خیر وہ دکھائی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی یہ زمین کتنی ہے مدرسے کی یا اس جامعہ کی؟ وہ مجھے پکڑ کر ساتھ تھوڑا سا پیچھے لے گئے، کہنے لگے آپ کو کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ تو بہت دور تک مجھے نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے آگے بھی ہماری زمین ہے۔ اور یہ ایک شخصیت تھی یہاں، حاجی الحاج غفور، الحاج عبدالغفور کے نام سے، یہ اس کی ساری زمین تھی، اس نے یہ وقف کر دی ہے اس ادارے کے نام۔ اب اس زمین میں کیا ہے، وہاں چاول کاشت ہوتے ہیں، کالی مرچ کاشت ہوتی ہے، وہاں انناس کاشت ہوتا ہے، وہاں اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے کاشت کی ہوئی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہاں مرغی خانے ہیں،
اس طرح کی چیزیں انہوں نے بنائی جن کی آمدن سے وہ ادارے کو چلا ادارے چل رہے ہیں. صحیح. یہ دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی. صحیح. پھر وہاں سے ہم نکلے ایک اور ادارہ دیکھنے کے لیے، جامعہ نظیمیہ کے نام سے. صحیح. یہ ادارہ بڑے پوش علاقے میں ہے، ٹھیک. اور جس طرح ہمارا کراچی میں کلفٹن کا علاقہ ہے وہاں وہ ادارہ بریولا اس کو کہتے ہیں، بریولا. اور اس میں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں اور ساری مسلمانوں کی ہیں. صحیح. اس علاقے میں 32 ایکڑ پر پھیلا ہوا وہ ادارہ جامعہ نظیمیہ، اور اس کو چلانے والے حاجی نظیم یار، اچھا، جو کہ قیمتی پتھروں کا کاروبار کرتے ہیں، چونکہ وہاں سے یہ بھی نکلتا ہے پتھر نکلتا ہے قیمتی. بڑا. صحیح. اور وہ سارا خرچہ وہ خود کرتے تھے. دینی تعلیم بھی دیتے ہیں، اسکول کی تعلیم ہے، ٹیکنیکل تعلیم ہے. اور ہم نے اس کے ہاسٹل دیکھے، ان کا میس دیکھا، ان کے ہال دیکھے، لائبریری دیکھی، کلاس روم دیکھے. وہاں اس وقت پرنسپل تھے بنگلہ دیش کے، جو کہ دارالعلوم کراچی کے پڑھے ہوئے تھے، اب نام میں بول رہا ہوں. انہوں نے سارا وزٹ کرایا، چائے وائے بھی پلائی. میں یہ 2 ادارے دیکھ کر تو بڑا حیران ہوا کہ اس قدر خوبصورت اور اس قدر جو ہے نا شاندار یہ ادارے یعنی ان لوگوں نے اپنے ان بچوں کے لیے بنا رکھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں تبلیغی جماعت کے اثرات بھی ہیں. اور آج کل میں نے ایک خبر پڑھی ہے کہ وہاں کے اداروں نے یعنی حکومت نے مدارس پر پابندی لگائی ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہاں پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں صرف مسلمان نہیں ہیں، بلکہ اس کی ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرنے والے غیر مسلم بھی ہیں. ہاں، غیر مسلم بھی ہیں. صاحب آپ ذکر فرما رہے تھے مصر کا، مصر کی تاریخ کا، مصر کے سفر کا، تجربات اور مشاہدات کا. آپ نے اپنی گفتگو میں ترکی کا بھی ذکر فرمایا. ترکی بھی ہماری اسلامی تاریخ کا ایک نشان ہے، بہت بڑا مرکز ہے، خلافت اسلامیہ وہاں پہ رہی ہے. آپ نے ترکی کا بھی سفر کیا، تو وہاں کے تو کیا کیا دیکھا آپ نے وہاں پہ، اور کیا آپ کے مشاہدات اور تجربات ہیں، احساسات ہیں؟ ترکی مجھے 2-3 دفعہ جانا ہوا جی. استنبول گیا، میں انقرہ گیا، کونیا گیا جہاں مولانا روم کا مزار بھی ہے اور یہ تصوف کا مرکز ہے. صحیح. اور بھی ان کے بعض شہروں میں ہم گئے. تو استنبول تو آپ کو پتہ ہے ایک تاریخی شہر ہے، اور یہ قسطنطنیہ کہلاتا تھا، اور اس کو سلطان محمد فاتح نے فتح کیا ہے اور اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا. یہ تو بڑا تاریخی ایک ہسٹری ہے اس کی، اور بہت خوبصورت شہر ہے. میرے خیال میں دنیا اسلام میں اگر کوئی جگہ قابل دید ہے مکہ اور مدینہ کے بعد جہاں کشش ہے اور جہاں انسان کو جانا چاہیے، وہ استنبول ہے. بہت خوبصورت ہے، بہت شاندار ہے، اور تاریخی اعتبار سے بھی، اس لیے کہ وہاں بہت سارے نوادرات آپ کو نظر آئیں گے. اور خاص طور پر خلافت عثمانیہ میں یہ لوگ جو چیزیں وہاں لے گئے، انہوں نے وہاں جا کے جو عجائب گھر بنائے، اسلامی عجائب گھر، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. پھر آیا صوفیہ ہے. آیا صوفیہ وہ ان کا گرجا گھر تھا جو سب سے بڑا قسطنطنیہ میں، جس کو پھر مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا. ابھی میرا خیال نہیں، وہ ایسا ہوا، میں بتاتا ہوں. وہ پہلے گرجا گھر کو خلافت عثمانیہ میں مسجد بنا دیا گیا، لیکن جب عطا ترک آیا ہے، ان کا جو انقلاب آیا اور اس نے آ کے سیکولرزم کی طرف ترکی کو لے گیا، اس نے اس کو دوبارہ عجائب گھر بنا دیا تھا. اچھا. اور اس کو مسجد سے ختم کر دیا. لیکن ابھی حال ہی کی حکومت نے دوبارہ اس کو مسجد بنا دیا. لیکن وہاں آپ دیکھیں کہ اسی مسجد کے قریب بلو مسجد ہے، جو کہ انہوں نے خود تعمیر کی، اور بہت عظیم الشان مسجد ہے، بڑی شاندار مسجد ہے. بلکہ استنبول اگر دیکھا جائے تو وہ مسجدوں کا شہر ہے. کہیں جہاز سے اترتے ہوئے نظر پڑے کھڑکی سے باہر تو آپ کو مینار ہی مینار نظر آئیں گے. پھر وہاں تاریخی مقامات ہیں، قلعے ہیں، اور پھر انقرہ ان کا دارالحکومت ہے، وہاں بھی بڑی تاریخی ہے. وہاں کی یونیورسٹیوں میں ہم گئے، تو جو بات آپ کو بتانی یہ ہے کہ وہاں ایک یونیورسٹی میں ہم گئے، تو وہ اس دور میں، اب تو وہ تیار ہو گیا ہے، 2 کام انہوں نے ہمیں دکھلائے تھے. ایک تو انسائکلوپیڈیا وہ بنا رہے تھے اپنی ترکی زبان میں، حروف ابجد سے، اور پورا وہ انسائکلوپیڈیا جس میں تمام مضامین جیسے ہمارے بھی دائرۃ المعارف ہے. اس وقت تک ان کی 40 جلدیں شاید تیار ہو چکی تھی ترکی زبان میں، اور مزید کام. کس سن کی بات ہے یہ؟ تقریباً سن 2012 کی شاید، یہاں کہیں قریب کی ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ ابھی آدھے حروف ہمارے ہوئے ہیں، باقی آدھے باقی. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے ہم ترجمہ کریں گے عربی میں اور مختلف دیگر زبانوں میں. دوسرا جو کام ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ کتب احادیث میں سے صرف احادیث، صحیح احادیث کو جمع کر رہے ہیں، اور ان کی نئی طریقے سے تبویب بھی کر رہے ہیں.
صحیح۔ یعنی یہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا اپنا کہ ہم انداز صحیح احادیث کا ایک مجموعہ، جیسے آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب اعظمی صاحب نے وہ کیا کام، بالکل صحیح۔ یہ بھی بڑا ایک نادر کام ہے، اسی طرز کا وہ کام وہ کرنے جا رہے تھے، بالکل اور وہاں کے جو اسکالر تھے جن کو وہ اپنی زبان میں شیخ الحدیث بھی کہتے ہیں، وہ یہ کام کر رہے تھے، پوری ایک کمیٹی ان کی تھی، وہ صحیح احادیث کو جمع کر کے نئی تبویب، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ان احادیث سے موجودہ حالات میں کیا کیا مسائل استنباط ہو سکتے ہیں وہ ہم کریں گے، ماشاءاللہ۔ تو وہ کام بھی کافی حد تک وہ کر چکے تھے، اب امید ہے مکمل ہو گیا ہو جائے گا۔ پھر ہم کونیا گئے، چونکہ وہاں تو آپ کو پتہ ہے ان کا ایک مرکز ہے صوفیہ کا یہ بڑا، تو اس کو بھی ہم نے قریب سے دیکھا اور وہاں کی ثقافت دیکھی، وہاں کے لوگوں سے ہم ملے، وہاں ہم نے جو چیز محسوس کی، جو میرے احساسات ہیں کہ ترکی میں باوجود کہ ایک 80 سال تک سیکولرزم بہت شدت کے ساتھ رہا، عربی زبان ختم کی، اسلامی شعار ختم کرنے کی کوشش کی، داڑھیوں کے اوپر پابندی، پردے کے اوپر پابندی، لیکن جیسے ہی اس قوم کو دوبارہ یہ موقع ملا ہے تو بڑے ہی اچھے انداز سے انہوں نے اس کو اپنایا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی شدت آ گئی ہو، کوئی ان میں انتہا پسندی آ گئی ہو، لیکن نہیں، بڑے اعتدال کے ساتھ وہ اپنے اس ماضی کی طرف لوٹ آئے ہیں اور اپنی تعلیمات کو، اپنے شعار کو، اپنی چیزوں کو انہوں نے اپنایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ایک نشست ثانیہ ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جو ترکی اور زیادہ اچھے طریقے سے۔ اچھا شیخ، ترکی میں ہمارے بہت سے تاریخی مقامات، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے، استنبول کا بالخصوص آپ نے ذکر کیا، اور وہاں پہ جو نا آج بھی میرے خیال دارالحکومت وہی ہے، استنبول ہی ہے ترکی، نہیں انقرہ ہے آج کل انقرہ۔ اچھا، تو استنبول، اور اس کے علاوہ جو آپ نے ذکر فرمایا ہے، ان کے علاوہ وہاں پہ ان کی جو ہسٹری ہے اس کے ظاہر میوزیم ہوں گے وہاں پہ، آپ وہاں بھی گئے ہوں گے، وہاں مدارس میں آپ گئے ہوں گے؟ جی مدارس میں بھی گئے، اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو ہم ملے، وہاں بھی اسی طرح مختلف مکاتب فکر، حنبلی، مالکی، وہاں ایسا ہے حضرت، وہاں ایسا ہے کہ کثرت کے ساتھ احناف ہیں، اچھا، زیادہ حنفی ہیں ترکی میں، حنفیوں کے ساتھ ان میں پھر کچھ صوفی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صوفیہ کا سب سے بڑا جو اس وقت امام ہے افندی نقشبندی جو ہے، وہ ترکی استنبول میں ہے، استنبول میں، اس کے ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ ہم ان کے مرکز میں بھی گئے اور ان کو بھی ہم دیکھ کر آئے، ان سے بھی مل کر آئے تھے۔ ہم نے ظہر کی نماز ان کی ایک مسجد میں، مرکز میں پڑھی، اذان ہوئی، ہم مسجد چلے گئے، ہمیں جگہ نہیں ملی تھی، اللہ، اور اتنی بڑی مسجد تھی کہ وہ فل تھی، لیکن ہمارے لباس کو دیکھ کر، اجنبیوں کو دیکھ کر ان لوگوں نے جگہ بنا کے ہمیں دی۔ اچھا، تو یہ ان لوگوں میں ایک جذبہ ہے جو وہاں انہوں نے پیدا کیا۔ ایک تو بات یہ دیکھی ہم نے، دوسرا وہاں اہل حدیث بھی ہیں، یعنی سلفی مکتبہ فکر کے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ کثرت میں نہیں ہیں، تھوڑے ہیں۔ نور پارٹی ہے غالباً، ان کا تعلق مصر سے، مصر سے، صحیح، بالکل صحیح، میں ان سے بھی ملا تھا جب میں مصر گیا۔ یہاں ترکی میں پھر ہم شیعہ جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے مرکز میں بھی گئے، وہ ایک زینبیہ علاقہ ہے جس میں وہ رہتے ہیں، وہیں ان کا سارا وہ سلسلہ ہے، لیکن ہماری طرح وہ ان کا نہیں ہوتا ہے، وہاں وہ جگہ ایک مخصوص کر دی جاتی ہے جہاں وہ اپنے رسومات ادا کرتے ہیں۔ باقی وہاں ان کے جو کیتھولک عیسائی بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کے جو راسخ العقیدہ جو عیسائی ہیں ان کا بھی مرکز اصل میں وہی ہے، وہاں بھی ہم گئے تھے، ان کو بھی دیکھے۔ بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی ہیں۔ اب میرا خیال ہے کچھ مدارس کے نصاب کے حوالے سے، جامعہ سلفیہ کے حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ تاریخی باتیں آپ نے بہت کی ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد ہم انشاءاللہ یہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا، چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بزم عالم کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر ایک بار پھر حاضر ہے۔ چودھری صاحب، آپ نے مختلف ممالک کے وزٹ کیے اور وہاں کے مدارس کو آپ نے دیکھا، وہاں کے شیوخ سے ملاقاتیں کی، وہاں کے اسکالر سے آپ ملے، یونیورسٹیوں میں بھی آپ گئے، یعنی عصری اور دینی علوم کے مراکز جو تھے آپ نے ان کو وزٹ کیا۔ پاکستان میں آپ ایک عرصے سے ایک نہ صرف ایک مدرسے کو مینج کر رہے ہیں اور وہاں پہ آنے والے طلباء کی علمی آبیاری کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وفاق المدارس السلفیہ کے نام سے جو ادارہ ہے، اس ادارے میں آپ پورے پاکستان کے سلفی مدارس کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں۔ آپ نے یعنی کہ ان کو ایک نصاب پہ اکٹھا کیا ہوا ہے، ایک نصاب ان کو دیا ہے۔
یعنی اور پھر آپ اتحاد تنظیمات مدارس جو ہے آپ اس کے بارے اس میں بھی آپ ایک ذمہ دار ہیں. آپ دیگر مکاتب فکر کے جو مدارس ہیں ان کے نصاب کو بھی یقیناً آپ کی نظر میں ہوگا. سوال یہ ہے کہ موجودہ ہمارے پاکستان کے مدارس کا نصاب اور بیرونی ممالک جو آپ نے ادارے دیکھے ہیں وہاں بھی تمام مکاتب فکر کے آپ نے دیکھے ہیں, ان کے نصاب میں آپ کیا بنیادی فرق محسوس کرتے ہیں؟ کیا پاکستانی مدارس کا نصاب ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے طالب علم کی, یا اس کی وہ کرتا ہے, یا بیرونی وہ کرتے ہیں؟ آپ مدینہ یونیورسٹی کا نصاب بھی آپ نے دیکھا, سارے معاملات, اس پہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ذہن میں رہنی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں دینی مدارس پرائیویٹ سیکٹر میں, یہاں نصاب سازی علماء کرتے ہیں جو اپنے حساب سے وہ اس کو بنا لیتے ہیں. باقی بیرون ممالک اس طرح کا سسٹم نہیں ہے, وہاں جو کچھ بھی ہے وہ سرکار کی تحویل میں ہوتا ہے اور وہاں کا نصاب بھی وہاں کے اسکالر وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مناتے ہیں, سرکاری وہ نصاب ہوتا ہے. ایک تو بنیادی فرق یہ ہے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا, جتنا منظم اور مرتب نظام دینی مدارس کا پاکستان میں ہے دنیا بھر میں نہیں. اللہ اکبر. کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں آپ کو اس طرح سے منظم مرتب اور نصاب اور امتحانات کا یہ ایک سلسلہ اس طرح سے نظر نہیں آتا. میں بات کرتا ہوں نصاب کی. پہلے نصاب جو ہے نا جی, یہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی ادارے میں ریڑھ کی ہڈی اس کی حیثیت ہے, اس کے بغیر تو بات ہی نہیں بنتی. بالکل صحیح. جامعہ سلفیہ کا نصاب یہ سن 1970 میں اس میں جوہری تبدیلیاں آئیں, اور جب مدینہ یونیورسٹی کے اساتذہ آئے, پڑھے لکھے لوگ یہاں یعنی وہاں سے پڑھ کر آئے, وہ یہاں کا جو نصاب پہلے جن لوگوں نے بنا رکھا تھا وہ بھی کمال کا تھا, یعنی اس میں کوئی نقائص نہیں تھے, کمی نہیں تھی, لیکن جدید مضامین جدید کتب کو انہوں نے آ کے اس میں شامل کر دیا. اس طرح سے یہ نصاب یعنی قدیم اور جدید کا ایک خوبصورت مرکب وہ ہو گیا اور بڑا شاندار وہ ایک بن کے سامنے آیا. اس نصاب کی ایک شہرت ہوئی, اس کو جو ہے نا اس کا معیاری قرار دیا گیا. بہت سارے مدارس نے اس کی تقلید میں اس نصاب کو بھی اپنے ہاں رائج کیا. یہیں سے وہ تصور پھر دوبارہ اجاگر ہوا جو پہلے سے ہمارے اکابر کے ذہن میں تھا کہ ہم تمام مدارس کو یکجا اکٹھا کریں, ان کی کوئی تنظیم سازی کر لیں. تو وفاق المدارس کا ایک تصور بھی یہیں سے پھر پیدا ہوا. جب باقی مدارس بھی یہی نصاب پڑھا رہے ہیں کیوں نہ ان کا ایک ہم امتحان بھی یکجا اکٹھا لے لیں. تو یہ جو نصاب ہے ہمارا وفاق کا کہہ لیں, جامعہ کا کہہ لیں, یہ بڑا امتیازی خصوصیات کا حامل ہے. صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اگر میں تھوڑی سی اس میں دو چار باتیں بتا دوں تو ضرور ہمارے ناظرین کو بھی اس کا احساس ہوگا. دیکھیں جی, نصاب ہمیشہ وہ نصاب ہوتا ہے جو تمام چیزوں کا احاطہ کر لے. ٹھیک. اور خاص طور پر چونکہ ہم دینی تعلیم دیتے ہیں لہذا دینی تعلیم کا وہ مکمل احاطہ کرتا ہو. ہمارا نصاب شروع سے لے کے آخر تک اس کا احاطہ کرتا ہے. ہم اس میں قرآن حکیم کا ترجمہ ہے, تفسیر ہے, وہ مکمل کراتے ہیں, احادیث شروع سے پڑھاتے ہیں, فقہ شروع سے پڑھاتے ہیں, اصول شروع سے پڑھاتے ہیں, پھر گرامر پڑھاتے ہیں, ادب پڑھاتے ہیں, پھر اس کے معاون جتنے علوم ہیں وہ ادب کے ساتھ مل کے وہ بھی ہم پڑھاتے ہیں. پھر اس میں تقابل ادیان پڑھاتے ہیں, اقتصادیات پڑھاتے ہیں, سیاسیات پڑھاتے ہیں اور حجیت حدیث پڑھاتے ہیں. یہ تمام وہ مضامین ہیں جو جس کا احاطہ ہم سارا کرتے ہیں, اور اس میں تاریخ کا حصہ, سیرت کا حصہ بالخصوص شامل ہے. اور یہ ساری چیزیں ہم جب پڑھاتے ہیں اس میں جو خصوصیات وہ یہ ہے کہ اس میں تعصب نہیں ہے, اس میں فرقہ واریت نہیں ہے, کیونکہ ہم فقہ میں جو کتابیں پڑھاتے ہیں اس میں ہدایہ بھی آتی ہے. پھر بدایت المجتہد پڑھاتے ہیں جو کہ فقہ مقارنہ ہے. فقہ مقارنہ سے مراد یہ ہے کہ تمام فقہ جو اس وقت دنیا میں پائی جاتی معتبر فقہا کی, ان میں چاروں آئمہ ہیں, اس کے علاوہ بھی اگر کسی کی رائے ہے وہ ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں اور بالاستیاب پڑھا دیتے ہیں. طالب علم کی ایک رائے بڑی وسیع رائے ہو جاتی ہے, وہ صرف تمام آئمہ کی وہ رائے اس کے سامنے آ جاتی ہے, اس لیے اس میں تعصب نہیں ہوتا, فرقہ واریت نہیں ہوتا. یہ جو ایک آپ کی اس بات کو میں تھوڑا سا آگے مزید تھوڑی سی تفصیل یعنی چاہوں گا. عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے جی سارے مدارس میں سوائے فرقہ واریت کے کچھ نہیں پڑھایا جاتا, مولوی لڑتے ہیں لڑاتے ہیں آپس میں, اور مدارس کے اندر بچوں کو نہ بھیجا جائے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ مدارس میں طلباء کی تعداد بہت کم ہے. آپ اس کی تردید فرما رہے ہیں کہ ہمارے مدارس میں بالکل ایسی نہیں پڑھایا جاتا. نہیں, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے نہ تو مدارس کے نظام کو دیکھا, نہ نصاب کو دیکھا, نہ کبھی کسی مدرسے میں گئے, نہ کسی ذمہ دار سے وہ ملے.
اگر وہ جا کے دیکھیں اور زمینی حقیقت کو اپنے قریب سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے سنیں، تو انہیں یہ حقیقت واشگار ہو جائے گی۔ دیکھیں جہاں تک فرقہ واریت ہے نا، فرقہ واریت کرنے کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ہے میں جو کر رہا ہوں بڑا نقطہ آپ نے بیان کیا ہے، اس کے لیے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھا ہوا وہ فرقہ واریت میں نہیں جاتا، پڑھا لکھا ہے فرقہ واریت میں اس کو وہ مجبور ہوتا ہے، وہ جو بات کرے گا دلیل سے کرے گا، اور دلیل سے بات جو ہے نا یہ فرقہ واریت نہیں ہوتی، بالکل صحیح ہے۔ اس لیے وہ لوگ آپ دیکھیں گے جو سٹیجوں پہ جا کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ ان کی پروفائل دیکھیں تو پتہ چلے گا یہ تو بالکل ایسے سن سنا کے اس نے جو ہے نا کام چلایا۔ الحمدللہ میرا تعلق اتحاد تنظیمات سے بھی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں مختلف مدارس کو، جو بڑے ان کے مدارس ہیں ان میں جانے کا اتفاق ہوا، ان کے قائدین سے، ان کے جو شیوخ الحدیث سے بڑے ہم نے ان کو فراخ دل پایا ہے، اور کبھی بھی ان میں اس طرح کی ہم نے تنگ نظری نہیں پائی۔ تو یہ بات جو ہے نا درست نہیں ہے، وہ لوگ صرف مدارس کو بدنام کرنے کے لیے۔ لیکن اس کی کیا وجہ ہے پھر مدارس کے اندر طلباء کی تعداد کم کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ کیوں مدارس؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بھی ایک تھوڑی سی غلط فہمی ہے۔ مدارس میں تعداد جوں کی توں ہے، بلکہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کا پیمانہ جو ہے نا ہمارے پاس وفاق المدارس کے امتحانات ہیں۔ دیکھیں وفاق المدارس کے امتحانات سارے ملک کے لوگ جڑے ہوتے ہیں، تو اگر کسی علاقے میں کوئی سہولت کمی ہے، وہاں بچے نہیں ہیں، مدرسہ موجود ہے، بلڈنگ موجود ہے، سہولیات نہیں ہیں اس وجہ سے، یا کسی جگہ کوئی استاد نہیں ہے، معیاری استاد نہیں ہے، تو طلبہ تو بھائی پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کچھ تھوڑی سی کمی ہو سکتی ہے، یعنی ہے ایسا۔ یعنی آپ کا خیال ہے کہ کوئی بظاہر جو بظاہر ایسا نہیں ہے، لیکن کیونکہ میرے پاس جو فگر آتے ہیں نا جی وفاقوں کے، مختلف وفاقوں کے، اپنے وفاق کے بھی، اس میں تو ہر سال ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، وفاق المدارس سلفیہ سے ملحق کتنے مدرسے ہیں؟ دیکھیں جی کل پاکستان سے 1400 مدارس ہمارے ساتھ منسلک ہیں، جن میں کتنے طلباء آپ سمجھتے ہیں کہ ان مدارس میں اندازہ کوئی ہے آپ کو؟ جی ہاں، ویسے چونکہ ہم جن مراحل کا امتحان لیتے ہیں ہمارے پاس تو ریکارڈ ان کا آتا ہے، اور ان کی تعداد 40 سے 42,000 45,000 تک ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، تو باقی آپ دیکھ لیں جن کلاسوں کے ہم امتحان نہیں لیتے اور وہاں وہ پڑھ رہے ہیں، حفظ کے مدارس ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، وہاں ان کی تعداد ملا لیں تو یہ لاکھوں میں چلے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ جو اس وقت مدارس کو ایک بڑا فکری چیلنج درپیش ہے، لبرل اور سیکولر طبقات کی طرف سے بھی پروپیگنڈے کا ایک طوفان ہے جو گرد مچائے اڑائے ہوئے ہے ساری طرف سے۔ آپ بحیثیت ناظم وفاق المدارس سلفیہ اور آپ نمائندہ اتحاد تنظیمات، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیلنجز سے کس طرح نبرد آزما ہو سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بڑی واضح کر دوں، یہ جو دینی مدارس ہیں یا دین سے متعلق کوئی بھی ادارہ ہے یا علماء ہے یا ان سے منسلک لوگ ہیں، ان کے ہاں یہ مشکلات ہمیشہ سے رہی کہ نئی نہیں ہیں، یہ مشکلات ہمیشہ سے رہی، صحیح، اور بڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، یقین کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے انسان ان مشکلات سے نکلتا ہے۔ یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس طرح کے مسائل سابقہ ادوار میں بھی رہے، لیکن میں آپ کو اطمینان دلاؤں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں کوئی سیکولر طبقہ اس طرح کی کام کرتا ہے نا، تو پاکستان میں وہ لوگ بھی تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جو ان اداروں کی سرپرستی کرتے ہیں، جو ان کی آبیاری کرتے ہیں، ان کے لیے کلمہ خیر کرتے ہیں۔ اور میں بتا دوں، یہ بات بالکل سن رہے ہیں سارے لوگ، یہ طبقہ سرکاری عہدوں پر بھی موجود ہے جو ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، بالکل صحیح، اور پاکستان میں ایک اسلامی ماحول دیکھنے کے خواہشمند ہیں، بالکل ٹھیک، اور وہ جو بھی کوئی اس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار۔ اچھا، جو سب ایک الزام مدارس پہ اور لگایا جاتا ہے کہ مدارس کے جو طلباء ہیں نا، ان کے اندر تحقیق کا رجحان نہیں ہے، وہ بس مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، یا اسی طرح ایک نظام بس وہ رٹی رٹائی باتیں آگے پھیلاتے رہتے ہیں سارا۔ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ اس الزام میں کس حد تک صداقت ہے؟ میں اس کی توضیح میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، بالکل آپ کو روشنی ہو جائے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ٹھیک، میرے پاس ایک ساتھی، ایک دوست آئے، یعنی بزرگ تھے، وہ بیالوجی کے پروفیسر ریٹائرڈ تھے کسی یونیورسٹی سے، ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے دینی مدارس کو دیکھنا شروع کیا، میرے پاس بھی آ گئے۔ اچھا، پہلے تو آ کے مجھے پوچھا کہ دینی مدرسہ اور درس نظامی ہوتا کیا ہے۔ خیر میں نے 2-3 منٹوں میں انہیں سمجھا دیا،
وہ کہنے لگے مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا تھا، آج سمجھ میں آ گیا۔ الحمدللہ، چلے۔ اس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ جی میں ادارہ دیکھنا ہے، میں نے یہ لائبریری دکھائی، ادارہ دکھایا، بڑے خوش ہوئے، میرے پاس دفتر جا کے کہنے لگے کہ بہت اچھا ہے، آپ بہت ہی خوبصورت کام کر رہے ہیں، ایک کمی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے آپ سائنسی علوم نہیں پڑھاتے۔ اچھا، یہ میں تحقیق کی طرف آ رہا ہوں، اچھا، آپ سائنسی علوم نہیں پڑھاتے۔ صحیح۔ میں نے انہیں کہا کہ کیا مطلب آپ کا، کہ سائنسی علوم کیا پڑھانے چاہیے یہاں؟ کہتا بیالوجی پڑھاؤ، کیمسٹری پڑھاؤ، میتھ پڑھاؤ، یہ پڑھاؤ، وہ پڑھاؤ، سائنسی علوم پڑھاؤ۔ میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ پروفیسر تھے بیالوجی کے، کتنے سال پڑھایا؟ 33 سال، پی ایچ ڈی ہیں اس میں۔ میں نے کہا ان 33 سالوں میں آپ نے 1 سینٹی میٹر اس علم میں اضافہ کیا ہے اللہ، جو آپ نے 33 سال پڑھایا پی ایچ ڈی کرنے کے بعد؟ 33 سالوں میں آپ کی تحقیق کیا ہے، ریسرچ کیا ہے؟ آپ نے 1 سینٹی میٹر، ایک ناخن کے برابر اس میں اضافہ کیا؟ اللہ، اس کا جواب نفی میں تھا۔ صحیح۔ میں نے کہا اب ہماری سنو، ہم دینی مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں، آپ اپنی گردن ذرا گھمائیں، میرے دفتر میں وہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ ساری جو ہمارے اکابر نے، ہمارے طلبہ نے، جامعہ سے فارغ التحصیل ہونے والوں نے وہ تحقیقی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں تفسیر بھی ہے، حدیث کی شروعات بھی ہیں، اور مختلف موضوعات پر وہ تحقیق اور ریسرچ ہے۔ میں نے کہا وہ دیکھیں، ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑا، ہمارا مشن اسی طرح سے جاری ہے، اور آپ حیران ہوں گے بے وسیلہ ہو کے ہم نے اپنا مشن پایا تکمیل کو پہنچایا، اور لوگوں کو یہ نئی تحقیق ہم نے پہنچائی۔ ہم آپ سے بہت آگے ہیں، آپ تو بہت پیچھے۔ بہت پیچھے۔ تو سب بڑی خوبصورت باتیں ہیں، لیکن کچھ جو ہے نا وہ کہہ لیں سلگتے ہوئے مسائل مدارس کے اور بھی ہیں۔ ابھی وقفے کا ٹائم ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے وہ سوال کریں گے۔ ناظرین کرام، مدارس اس معاشرے کا ایک مظلوم طبقہ ہے، مدارس کے لوگ بھی کیسے مظلوم ہے، اس پر انشاءاللہ جو صاحب سے بات کریں گے۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں، یقیناً وہ آپ ہی کے دیے ہوئے سوالات ہیں، آپ ہی کے ذہن میں۔ ہم جب عوام الناس میں بیٹھتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز وقفے کے بعد ہم آتے ہیں تو وہ سوالات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام بزم عالم کے ساتھ ہمارے معزز مہمان پروفیسر چودھری محمد یاسین ظفر صاحب حفظہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو سب مدارس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، دینی مدارس کے بارے میں کہا جاتا ہے شعبہ تحقیق نہیں ہے، اس میں بچے یہ نہیں کرتے، آپ نے وہ بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑا المیہ ہے، ہمارے ایک سلگتا ہوا بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے مدارس اور مساجد میں جو ائمہ اور علماء اور خطباء ہیں، ان کے معاش کے بارے میں لوگ اکثر فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی، اور حقیقت بھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم مشاہرہ کہہ لیں، تنخواہ کہہ لیں، خدمت کہہ لیں، حق الخدمت کہہ لیں، جو بھی آپ ان کو لفظ دے سکتے ہیں۔ میں تو ویسے علماء کے لیے تنخواہ کا لفظ نہیں بولتا، لیکن لوگ بولتے ہیں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، بہت کم ہوتی ہے۔ باوجود اس کے کہ علماء بیچارے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں، وہ دین سے بے وفائی نہیں کر رہے، لیکن بہرحال ایک معاشرے میں یہ بات تو موجود ہے نا کہ ایک خطیب ہے، وہ یعنی کہ اس کا لیول اس کا دیکھا جائے تو کسی کالج کے پرنسپل کے سے بھی اوپر ہے، لیکن اس کی اگر ہم اس کو جو مشاہرہ ملتا ہے مساجد میں اس پر دیکھتے ہیں تو 15,000، 20,000، 25,000، اس سے زیادہ شاذ مثالیں ہوں گی، پھر کوئی کسی جگہ پہ کوئی ایسا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ مدارس آپ کے علم میں ہے کہ یہ لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں۔ بالکل، ان کا بجٹ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں آپ بڑی بڑی تنخواہیں دیں۔ جہاں لوگوں کا تعاون ہوتا ہے تو یہ علماء بھی ایک قسم کا تعاون اس میں ڈالتے ہیں، اپنی کم تنخواہ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ایک تو یہ جذبہ خیر سگالی ہے ان کا، صحیح، اور لاہیت ہے، خلوص ہے، وہ اس پر کانے ہیں، اس پر وہ بالکل مطمئن ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ وہ ضروریات شاید پوری نہیں ہوتی، لیکن اس میں ایک فرق آپ ذہن میں رکھیں۔ اکثر مدرسین میں اس بات کی کوئی ترجمانی نہیں کرتا کہ تنخواہ کم ہے تو نہیں کم ہونی چاہیے تو میں اس کے حق میں بول رہا ہوں، نہیں، میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر مدرسین ہمارے وہ کہیں نہ کہیں خطیب بھی ہیں۔ صحیح، وہ جہاں ایک استاد مدرسے سے تنخواہ لے رہا ہے، کسی مسجد کے ساتھ منسلک ہے، وہاں اسے فری رہائش ملی ہوئی ہے، وہاں سے بھی تنخواہ لے رہا ہے۔ صحیح، اگر ان دونوں کو آپ دیکھ لیں تو الحمدللہ اس کا گزارا مدارا بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، آپ اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں، پرائیویٹ سکول جہاں کہیں بھی ہیں، آپ ذرا پتہ تو کر کے دیکھیں وہاں کے اساتذہ کو تنخواہیں کیا ملتی ہیں۔
اللہ اکبر، آپ صحیح۔ معلومات لیں، آپ کو 8-10 ہزار سے زیادہ وہاں تنخواہ نہیں ملے گی، ہوں، اللہ کہ کوئی سائنس کا ٹیچر ہے اس کی 10-15-20 ہزار ہو جائے گی، صحیح۔ اس سے کم ہی تنخواہوں میں بیچاری خواتین کو انہوں نے خواتین کے رکھا ساتھ ہوتا تو ہے، بہت استحصال 7,000 ہوتا ہے، 8,000 بالکل۔ اس سے زیادہ وہ نہیں بالکل دیتے۔ بالکل، یہ ایک اقتصادی دور بھی ہے، کوئی پرابلم بھی ہے، یہ مشکلات بھی ہیں، صحیح۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا جو نا حق وہ مارنا رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ اصل میں مدارس کیا کرتے ہیں، میں اپنے طور پر تھوڑا سا وضاحت کر دوں، زندگی بھر میں نے اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن آپ کا سوال ہے تو اس لیے میں تھوڑی سی صحیح۔ وضاحت کر دوں۔ مدارس اصل میں جو مجموعی طور پر اپنے اساتذہ کے ساتھ اور طریقے سے تعاون کر دیتے ہیں، بیٹی کی شادی ہے تب دے دیا، گھر بن رہا ہے تب دے دیا، کوئی اور اس طرح کا مرحلہ اس کے اوپر آ گیا، کوئی خوشی غمی آ گئی تب اس کی کو مدد کر دی، تو اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، لیکن سچی بات یہی ہے کہ ان کی للہیت ہے، ان کی قربانی ہے، یہ کرتے ہیں۔ اچھا شیخ، جامعہ سلفیہ ایک تاریخی ادارہ ہے، اس سے اب تک ہزاروں لوگ استفادہ کر چکے اور معاشرے میں ایک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہاں پہ جو آپ کیا فرماتے ہیں، کتنے طالب علم یہاں اوسطاً ہر سال پڑھتے ہیں، اور ان میں بیرونی ممالک کے بہت سے طلباء یہاں پہ زیر تعلیم رہے ہیں، اب کچھ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے یعنی ختم بھی ہو گیا، تو آپ یہ بتائیے کہ جامعہ میں کتنے طلباء پڑھتے رہے ہیں اور غیر ملکی کتنے تھے، اور اس میں کون کون سا شعبہ، یعنی کہ درس و تدریس کے علاوہ کوئی اور شعبے بھی اس میں کام کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، ابتدا میں تو تعداد تھوڑی تھی، سب اداروں میں ایسے تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بڑھ گئی۔ الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے ہاں اوسط 70 سے 80 بچے ہر سال فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جو شروع سے ہمارے پاس داخل ہوتے ہیں، ہم درمیان میں داخل نہیں کرتے۔ ایک تو بات یہ کلیئر ہوگی۔ دوسری بات ہے، غیر ملکی طلبہ ہمارے پاس پڑھتے تھے، اس میں افغانستان سے تھے، مالدیپ تھے، سری لنکا سے، نیپال سے، افریقی ممالک سے وہ آ کے پڑھتے تھے، بنگلہ دیش سے بھی پڑھتے رہے، اور یہ اس وجہ سے پڑھتے تھے کہ جو دینی تعلیم مضبوط بنیادوں پر پاکستان میں دستیاب ہے اور کہیں دستیاب نہیں تھی، یعنی بالاستیاب دین جو پڑھا جا سکتا ہے، دینی علم وہ یہاں ملتا تھا، اس لیے وہ رجوع کرتے تھے اور پڑھتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے سفیر ہوتے تھے، یہاں کے ماحول میں جب پڑھتے، پاکستان کے حالات سے آگاہ ہوتے، اور یہاں کی زبان کو سیکھتے، یہاں کی ثقافت کو جو ہے نا وہ قریب سے دیکھتے، اور ہمارے قومی اور بین الاقوامی مسائل کو وہ سمجھتے، خارجہ پالیسی کو وہ سمجھتے، اور جا کے اپنے ممالک میں ہماری ترجمانی کرتے۔ اس کا مشاہدہ ہمیں ہوا ہے۔ اب دیکھیں، مالدیپ سے طلبہ آئے، پڑھا، وہاں واپس گئے، کتنے بڑے منصب پر وہ رہے، نائب صدر وہاں کے رہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ کے رہے، وہاں کے اٹارنی جنرل رہے، وہاں کی وزارتوں میں رہے، یہ ساری خدمت، اور وہ پاکستان کا موقف ان کے ہاں متداول تھا، لیکن بدقسمتی سے 2005 میں یہ پابندی لگا دی، اور یہ جو ہے نا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں صرف مدارس کا کوئی نقصان نہیں ہے، مدارس کا کیا نقصان ہے، جس نے پڑھنا ہے اس کو پڑھانا ہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑا ہے، لیکن فرق یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے سفیر کم ہو گئے۔ بڑی خوبصورت وضاحت آپ نے دی ہے جو سب غیر ملکی طلباء کے حوالے سے۔ جامعہ سلفیہ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں میں نے عرض کیا تھا کتنے شعبہ جات اس میں، کیا کوئی شعبہ خدمت خلق بھی ہے، کوئی رفاہی کام یا کوئی اس طرح کے معاملات؟ تعلیم کے شعبوں میں تو الحمدللہ سب سے اول شعبہ تو درس نظامی کا، جسے اسلامی علوم کہا جا سکتا ہے، اس میں ہی تجوید و قرات کا شعبہ اس میں شامل ہے، حفظ کا شعبہ اس میں شامل ہے، پھر عصری علوم اس میں شامل ہیں جس میں میٹرک ایف اے بی اے آتے ہیں، پھر اس میں ہم کمپیوٹر ڈپلومہ کورس، موبائل ریپیئرنگ کورس، یہ دو یہ الگ سے ہم کرواتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور پھر ریسرچ کا شعبہ ہے جس میں تحقیق کے کام ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ مشکات کے اوپر ہو رہا ہے اور بہت سارے کام ہو رہے ہیں، مقالہ نویسی اس میں، یہ سارے چیزیں آتی ہیں۔ ترجمان الحدیث یہاں سے شائع ہوتا ہے، مجلہ ہمارا وہ تحقیقی ماشاءاللہ بڑا اچھا، وہ بھی اس میں سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ رفاہی ادارے جو ہیں جو خدمت خلق کے ہیں، اس میں دو اس وقت بنیادی طور پر چل رہے ہیں۔ کہ ہماری ڈسپنسری ہے بہت بڑی، اس میں تقریباً 100 کے قریب مریض روزانہ آتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے 2 ڈاکٹر رکھے تھے، لیکن کرونا کی وجہ سے پھر وہ تھوڑا سا کم ہو گیا، اب 1 ڈاکٹر وہاں خدمت سر انجام دیتا ہے۔ دوسرا RO پلانٹ ہے جہاں پانی ہم صاف کر کے منرل بنا کے وہ لوگوں کو مفت تقسیم کرتے ہیں، وہ صبح و شام تقسیم ہوتا ہے، فجر کے بعد بھی اور عصر کے بعد بھی، اور اہل محلہ سارے اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور جامعہ میں بھی وہی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا شیخ، آپ اتنے یہاں جامعہ کے اتنا بڑا ادارہ ہے، یہاں کے ریسرچ سینٹر ہے، یہاں پہ جو ہے نا وہ بڑے سارے ہال بنے ہوئے ہیں، تعلیمی ماحول ہے، ہزاروں بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں، اتنے وسائل جامعہ کے لیے کہاں سے دستیاب ہوتے ہیں؟ الحمدللہ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ایک تو ہمارے تمام اساتذہ، طلبہ اور جامعہ کی انتظامیہ اور فیصل آباد شہر کے جو تاجر ہیں اور جو لوگ جامعہ سلفیہ سے شروع دن سے منسلک ہیں، یہ ان کے جذبات ہیں، وہ اپنے وسائل میں سے کچھ نہ حصہ ہمیں دے دیتے ہیں۔ دوسرا، ہم یہاں کوئی ایسی فضول خرچی نہیں کرتے، ہم ایک ایک پیسے کو جانا ایک مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لائبریری آپ نے دیکھی ہے، اس پر ہم نے جامعہ کے بجٹ سے کچھ نہیں خرچ کیا، ہم نے اس کو اپنے طور پر شروع کیا، طلبہ نے بھی اس میں حصہ ڈالا، استادوں نے بھی ڈالا، لوگوں سے بھی ہم نے لیا۔ اسی طرح ڈسپنسری ہم نے بنائی تو اس میں بھی اسی طرح سے۔ یہ جو لائبریری ہے اس میں کتنی کتابیں ہیں جامعہ کی لائبریری میں؟ لائبریری 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں اس وقت جس لائبریری میں اس وقت۔ یہ کتنی جگہ پہ یہ لائبریری بنی ہوئی ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ 2 کنال میں۔ اچھا، 2 کنال میں یہ لائبریری؟ 2 کنال میں لائبریری۔ اچھا، کتابوں کی جو نوعیت ہے اس میں کس قسم کی کتابیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں ترجیحاً؟ جی ہاں، یہ ہمارے اصل میں تو آپ کو پتہ ہے یہ اسلام کے جو بنیادی مصادر ہیں، قرآن اور حدیث اور ان کی شروحات، تفاسیر، تاریخ اور پھر شروحات ہیں حدیث کی، اور اس سے منسلک جتنی بھی ہمارے متعلق کتابیں ریفرنس بک ہوتی ہیں جسے کہا جائے، وہ ساری موجود ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ثقافت کے اوپر کتابیں ہیں، ہزارہ یعنی ہزارہ اسلامیہ جو ہے اس کے اوپر کتابیں ہیں، قابل دیان کے اوپر ہے، فقہ کے اوپر کتابیں، مختلف فقہ اس پر ہیں۔ یہ اس لائبریری سے جامعہ کے بیرون سے بھی کو آگے طلبہ استفادہ کر سکتے ہیں، مثلا ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے لوگ جو؟ جی جی، بہت سارے یونیورسٹیاں جو ہمارے فیصل آباد میں موجود ہیں، بلکہ فیصل آباد سے باہر بھی وہاں کے طلبہ اور طالبات جو ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان کو یہاں موقع ہم دیتے ہیں، آ کے پڑھ سکتے ہیں، کتابیں دیکھ سکتے ہیں، اور پورا ان کے لیے اہتمام ہے اور ان کی ہم ضیافت بھی کرتے ہیں ساتھ میں۔ اچھا جی، بہت سارا وقت آپ کا ہم نے لیا ہے، میں سمجھتا ہوں ہم کنکلوڈ کریں پروگرام کو۔ 1-2 سوالات ہیں جو ذہن میں کل بلاتے رہتے ہیں اور آپ بطور ایک مدبر رہنما کے ہمیں ان کا جواب دیں گے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل دین سے دور ہو رہی ہے، ہمارا جو ہے نا وہ جذبہ شاید بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول کالجز کے طلباء جو ہے نا وہ دین کے ساتھ کمیٹڈ ہو رہے ہیں بہت زیادہ۔ تو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ میرے خیال میں دونوں چیزیں جو ہے نا بڑی ایک یعنی مستحق ہیں کہ ان کے اوپر ہم بات بھی کریں، مکالمہ بھی کریں، اس پر تحقیق بھی کریں۔ صحیح۔ پہلی بات جو میں محسوس کرتا ہوں نا کہ لوگوں کا مساجد اور مدارس کے ساتھ انسلاک، یعنی ان طلباء کے علاوہ جو طلباء پڑھتے ہیں، لوگوں کا کم ہے، لوگ جو ہے نا اس طرف رجوع نہیں کرتے، اور اس کی ایک وجہ گھریلو ماحول ہے۔ گھروں کے اندر جو ہے نا وہ باتیں اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا والدین کی بھی تو ذمہ داری ہے نا بچوں کے اندر دینداری پیدا کرے، ایک بات تو یہ کلیئر ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم محسوس کرتے ہیں۔ دوسرا ذرائع ابلاغ ہے، ذرائع ابلاغ ایسے آ گئے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فیس بک ہے، دیگر چیزیں ہیں، بچے زیادہ وقت اس طرف صرف کرتے ہیں، اور وہاں جو اس وقت خرابیاں ہیں اس کی وجہ سے بھی ذہنی انتشار پیدا ہوتا ہے، دین سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ تیسری بات جو کالج اور یونیورسٹیوں میں ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں یعنی یہ سمجھ لیا گیا کہ ترقی یافتہ ماحول وہ ہے جو آزادانہ ہو۔ یہ ایک بڑی غلط تعبیر ہے کہ ترقی کا تعلق جو ہے نا مادر پدر آزادی سے ہے، کہ ہم جو ہے نا بے لباس ہو جائیں، ہم اپنی مرضی کی جو ہے نا ساری زندگی گزاریں، اس کا تعلق ترقی سے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق ترقی سے نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی گراوٹ ہے، یہ تباہی اور بربادی ہے، اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ ترقی کا تعلق تعلیم سے ہے، جتنی تعلیم ہوگی اتنا ہم اپنے مرکز سے جڑ کے رہیں گے، تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہمارا جو میڈیا ہے اس پہ غیر ملکی ثقافت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، لامحالہ ہمارا نوجوانوں سے متاثر ہوتا ہے۔ ایک چیز بار بار دکھائی جائے گی، ابھی آپ نے بھی ذکر کیا ہے، ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے جو بظاہر دین سے دوری کا سبب بن رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ماحول میں جب یہ ہمارے سماجی رویے بدل رہے ہیں، ہم اپنی ثقافت کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ جی اصلاً میں بتا یہ رہا تھا کہ جو اس وقت ہمارے نوجوانوں میں مختلف طریقوں سے ہے، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جتنے ڈرامے چلتے ہیں یہ سارے باہر سے اسپانسر ہو رہے ہیں، صحیح، اور ایسے اخلاق باختہ پروگرام ہیں کہ جس میں ایک سسر جو ہے اپنی بہو کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ساتھ،
اس طرح کی جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں نا، اس سے بھی اباحیت کو فروغ ملتا ہے. صحیح. اور معاشرے کو خراب کرنے میں ذرائع ابلاغ خاص طور پر اس وقت وہ بڑے سرگرم ہیں. ناظرین کرام، آپ نے ہمارے آج کے معزز مہمان چودھری محمد یاسین ظفر صاحب حفظہ اللہ گفتگو ان کی سماعت فرمائی. اس میں ادب کی چاشنی بھی تھی، اس میں محبت کی فراوانی بھی تھی، ان کا درد دل بھی تھا. معاشرے میں جو معاشرتی ہماری اقدار ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کے دل میں جو خیالات تھے انہوں نے اظہار کیا. ان کی گفتگو سے آپ نے یہ اخذ کیا ہوگا کہ وہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، ماشاءاللہ دور اندیش ہیں، جہاں دیدہ ہیں. انہوں نے جامعہ سلفیہ جیسے عظیم ادارے کی نظام کو بہترین بنایا ہے. وفاق المدارس السلفیہ جیسے ادارے کی انہوں نے اس کو مضبوط کیا ہے، ملک بھر میں اس کی شاخیں قائم کرنے میں، اس کا نصاب بنانے میں. انہوں نے بین الاقوامی اسفار بھی کیے ہیں اور ملک کے اندر بھی انہوں نے جگہ جگہ پہ اپنے موقف کو اور اپنی ترجیحات کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے. چودھری صاحب جیسی شخصیات یقیناً کسی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، رول ماڈل ہوتے ہیں اور ایک نمونہ بن جاتے ہیں، طلباء کے لیے بھی اور علماء کے لیے بھی. ہم چودھری صاحب کے بہت مشکور ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت سارا وقت دیا. یقیناً یہ باتیں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہم ان سے سیکھیں گے، آگے بڑھیں گے. بالخصوص مدارس کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، مدارس کے اندر ہمیں کس طرح اپنا رول پلے کرنا چاہیے، مدارس کو مضبوط کرنا چاہیے، مدارس کی قوت بننا چاہیے. یہ اور اس مدارس کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی ہیں. یہ ساری اسی لیے ہیں تاکہ ہم اپنے مدارس کو مضبوط کریں اور مدارس کے ذریعے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ دین سے جڑی رہے. انہی باتوں کے ساتھ اپنے میزبان محمد ابرار ظہیر کو چودھری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.